نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد محترم عزیز طلباء، آپ حضرات جیسے اپنے ساتھیوں میں سے مختلف بچوں کے عنوانات، مختلف تقاریر، نعت و نظم جشن آزادی سے متعلق بھی اور شان پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آپ سن چکے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ جو قربانیاں اور جن قربانیوں کا ذکر ان لوگوں نے آپ لوگوں کے ساتھیوں میں سے جو بیان کیا ہے پورے ہندوستان میں، اسی طریقے سے آج تقریباً ہر مدارس میں کیا جا رہا ہوگا، تو آپ یہ سوچئے کہ وہ ہمارے اکابر، ہمارے آبا و اجداد، ہمارے اسلاف جو دنیا سے پردہ فرما گئے، انہوں نے اپنے وطن عزیز کے خاطر کس قدر قربانیاں پیش کی ہیں۔ اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ ان لوگوں کے اخلاص کے ساتھ ان قربانیوں کا پیش کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انہوں نے مخلصانہ انداز میں اپنی جان کی قربانی دی تھی، جس کے نتیجے میں آج تک آپ اور ہم سب ان کو یاد کر رہے ہیں۔ اگر ان کی وہ قربانیاں اخلاص بھری نہ ہوتی اور وہ اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کر اپنی قربانیاں نہ دیتے اور اپنی جانیں اس ملک کے خاطر نچھاور نہ کرتے تو ہم یا آپ ان کا کوئی تذکرہ نہ کرتے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ یہ پیغام دیا جاتا ہے، آنے والی نسلوں کو اور قیامت تک دیا جاتا رہے گا، تاکہ ہر آنے والی نسل اپنے اسلاف کو اور اپنے ماضی کو، اپنے اکابرین کے حالات کو بھلا نہ سکے اور انہیں مد نظر رکھتے ہوئے، اپنے سامنے رکھتے ہوئے اور عمل پیرا ہو۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ ہمارے اسلاف، وہ ہمارے بزرگان دین اس دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں۔ اب تو نمبر آپ ہی کا ہے نا بھائی، ان کے بعد میں والدین جب چلے جاتے ہیں، جیسے جاگیر اور جائیداد کے ولی وارث ان کی اولادیں اور نسلیں ہوا کرتی ہیں، تو اسی طریقے سے ان علماء کے، وارثین علم کے اور ان قربانیوں کے اور ان مجاہدانہ انداز کے آپ ہی لوگ ہوں گے۔ لہذا وہ کام اور وہ عالم دین کا آپ لوگوں کو اٹھانا ہے۔ اب اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ کتنی مضبوطی ہمارے اندر ہو، کتنا ہمارا حوصلہ ہو، کتنا ہمارا ذوق ہو، کتنا ہمارا شوق ہو۔ ان لوگوں نے پورے ملک کے خاطر اپنا مفاد انہوں نے نہیں سوچا، اپنا فائدہ سوچتے تو وہ لوگ، ان لوگوں کو جان کی قربانی نہ دینی پڑتی، اپنے تن سے اپنا سر ان کو جدا کرنا نہ پڑتا۔ انہوں نے اپنے آپے کو مٹا کر، اپنے آپے کو بھلا کر اپنے وطن عزیز کے خاطر اپنی گردنوں کو کٹانا بہت آسان سمجھا۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ اگر میری ایک کی گردن کٹے گی تو ہزاروں امت مسلمہ کے افراد اور وطن عزیز کے رہنے والے باشندوں کو فائدہ پہنچے گا، میرے ایک کے شہید ہو جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور یہی ملک کی افواج آج بھی کرتی ہیں۔ جو بارڈروں پر جو جانباز لڑ رہے ہوتے ہیں، جو فوجی ہوتے ہیں، وہ اسی لیے ہوتے ہیں اپنے ملک کے تحفظ کے خاطر۔ ہم اور آپ لوگ تو درمیان میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ ملک کی خاطر وہ فوجی، وہ جانباز، وہ اپنی بندوقیں تان کر وہاں بارڈروں پر کھڑے ہوتے ہیں۔ گرمی، سردی، کوئی بھی موسم وہ سب کو بآسانی برداشت کر لیتے ہیں۔ وہ کبھی غفلت اور سستی، لاپرواہی اس میں نہیں برتتے۔ اگر فوج بھی ایسی بے حس ہو کر کے سو جائے کہ کوئی نہیں ہے آرام کر لو، تو عزیز دوستو ملک برباد ہو جائے۔ ہر ملک کا دستور ہوتا ہے، اس لیے آپ بھی ملک کے سپاہی ہیں اور آپ کو بھی اپنے ملک کی حفاظت کرنی ہے، اپنے ملک پر قربانیاں پیش کرنی ہے۔ اس لیے وہ حوصلہ اور وہ جذبہ جو ہمارے اسلاف اور اکابرین کے اندر تھا، جن کو ان جذبات کے ذریعے سے ان کو جان قربان کرنا بہت آسان تھا، اللہ کرے کہ وہ جذبہ ہمارے اور آپ کے اندر بھی پیدا ہو جائے۔ ایک دوسری بات یہ خاص طور سے ہم دھیان رکھیں
کہ مدارس دینیہ میں ہم کو کیا سکھایا جاتا ہے اور کیا پڑھایا جاتا ہے۔ شاید ابھی آپ کہیں گے کہ قرآن شریف کا ترجمہ، قرآن پاک حفظ کرایا جاتا، اردو پڑھایا جاتا، کچھ فارسی بھی پڑھائی جاتی ہے، نحو صرف منطق ادب فلسفہ یہ کچھ پڑھایا جاتا ہے، حدیث بھی پڑھائی جاتی ہیں، بس اتنا ہی ہم سوچیں گے۔ لیکن یہ سب علوم جتنے آپ لوگوں کو پڑھائے جا رہے ہیں اور جو آپ لوگ پڑھ رہے ہیں، ان سب کا واحد مقصد ایک ہے کہ سارے علوم کے ذریعے سے ان کو حاصل کرنے کے بعد ہم اپنے اس مقصد حقیقی کو پہچان لیں جس مقصد کے لیے باری تعالیٰ نے مجھے اور آپ سب کو پیدا کیا۔ جب تک یہ علوم اور فنون میری آپ کی زندگی میں نہ ہوں گے، مالک حقیقی کو ہم صحیح کما حقہ پہچان نہیں پائیں گے۔ بہت ساری کمیاں، بہت ساری خامیاں رہیں گی۔ شیاطین طرح طرح کے وساوس وہ میرے اور آپ کے سینوں میں ڈالتے رہیں گے اور ہم لوگ ان وساوس کے ذریعے سے بہتے چلے گئے۔ تو اس لیے اپنے علم پر محنت کریں، اپنے قرآن کریم پر محنت کریں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور ہر ایک دوسرے کا احترام کریں۔ بھائی اللہ نے ہمیں انسان تو بنایا ہے، جب انسان ہے تو آپ اشرف المخلوقات بھی ہیں۔ جب اشرف المخلوقات آپ ہیں تو ہمارا کام تو جانوروں جیسا نہیں ہونا چاہیے نا۔ شرافت بھی ہمارے اندر ہو، دیانت بھی ہمارے اندر ہو، امانت بھی ہمارے اندر ہو، خیر خواہی اور ہمدردی بھی ہمارے اندر ہو، صلہ رحمی بھی ہمارے اندر ہو، اتفاق اور اتحاد بھی ہمارے اندر ہو۔ یہ سارے جذبات آپ کے اندر ہونے چاہیے۔ جب تک یہ جذبات ہمارے اندر پیدا نہ ہوں گے، ہماری زندگی ہم کو گزارنا بہت مشکل ہے۔ جب صحیح معنی میں انسان بن کر کے ہم زندگی گزاریں گے اور انسانیت کے ساتھ ساتھ میں سچے پکے پھر مسلمان بن کر کے زندگی گزاریں گے۔ صاحب ایمان کا کام ہے کہ نہ کسی کو دھوکہ دیتا ہے، نہ کسی سے دھوکہ کھاتا ہے، نہ کسی کو تکلیف پہنچاتا ہے، نہ تکلیف پہنچانے کا ارادہ کرتا ہے۔ ہر کسی کے ساتھ، ہر جاندار مخلوق کے ساتھ بھائی نرمی اور سلوک کا، خیر خواہی کا برتاؤ کرتا ہے۔ تو آپ بھی کرو گے نا انشاءاللہ۔ تو بس یہی باتیں تھی، آپ ہمیشہ دھیان رکھیے، اپنے جذبات کو ابھاریے۔ ماشاءاللہ جن بچوں نے یہ پروگرام میں حصہ لیا اور انہوں نے وہ تقاریر کی، ماشاءاللہ بہت انہوں نے بہترین انداز میں پیش کی۔ آگے بھی ہم کوشش کریں کہ انشاءاللہ آئندہ اس سے بھی بڑھ چڑھ کر کے ہم حصہ لیں گے، ٹھیک ہے؟ کل شاید آپ کے یہاں یہ ڈسٹرکٹ نوح کے سی ایم او ہاسپٹل کے بڑے ڈاکٹر جو ہوتے ہیں، ساری ہاسپٹلوں کے انچارج جو نوح ڈسٹرکٹ کی ہیں، تو وہ کل وہ تشریف لا رہے ہیں یہاں، جن کے خاطر یہ شامیانہ لگا ہوا ابھی سے کل آ رہے ہیں، وہ بھی آپ لوگوں سے مخاطب ہوں گے۔ تو میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ میں کے چند بچے اپنے استادوں سے رجوع کریں، جو 2-4 بچے کچھ کلمات ان کے سامنے بھی کہہ دیں تو وہ بھی خوش ہوں گے، اور آنے والے لوگ بہت سارے ہاسپٹلوں کے ڈاکٹر بھی آئیں گے۔ آپ اپنے کپڑوں کی صفائی، اپنے بدن کی صفائی، اپنے میدان کی صفائی، اپنے کمروں کی صفائی، اس کا بھی خیال رکھیں، چونکہ ڈاکٹر کا کام دوسرا ہوتا ہے، وہ دوسری چیزیں چیک کرتا ہے۔ ممتحن آپ کی کتابیں چیک کرتا ہے، اس نے پڑھا کیا۔ ڈاکٹر آپ کی وہ صحت کے بارے میں چیک کریں گے کہ بیماری کے ذرائع کیا ہو سکتے ہیں، تکلیف کے ذرائع کیا ہو سکتے ہیں، تو ادھر ادھر ان کی نظر ادھر گھومے گی، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے آپ کل 10 بجے وہ تشریف لائیں گے انشاءاللہ، 10 بجے آ رہے ہیں، تو اپنے کپڑے پاک صاف رکھیں۔ میں نے کہا یہ کالا پیلا کرتان چھوڑ دیو، سفید نہیں ہے کیا آپ لوگوں کے پاس ہے؟ پیلا کرتا، تو سب سفید کرتے پہن کے، سفید پاجامہ، سفید ٹوپی، مہذب انداز میں بیٹھے۔ اور یہ کرسی ہے نا جو یہ آپ لوگوں کے لیے آ گئی، ابھی سے آپ کا ایسا استقبال کیا جائے گا، تو مہذب انداز میں کل ان کے سامنے بیٹھنا ہے